الرحمن الرحیم۔ دوستو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ کن احد سبعتی کا دوسرا پارٹ ہے۔ فرسٹ پارٹ پڑھ چکے ہیں، اس میں 7 طرح کے لوگوں کا تذکرہ ہوگا۔ فرسٹ تذکرہ گزر چکا ہے کہ امام عادل۔ اب آئیے اب 6 چیزیں کون ہے وہ اس کو پڑھتے ہیں۔ کن احد سبعتی 7 میں سے ایک ہو جاؤ یا بن جاؤ۔ قال سلیمان، سلیمان نے کہا، والثانی اور دوسرا اے میرے لڑکوں، یعنی یہ سلیمان بتا رہے اپنے بچوں کو، اپنے لڑکوں کو کہ 7 طرح کے لوگ کون کون ہوں گے۔ تو دوسرا وہ اے میرے لڑکوں، شاب نشأ فی عبادت اللہ تعالی، ایک ایسا نوجوان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں پروان چڑھا ہو، پلا بڑھا ہو۔ ہنالک وقف الشیخ، یہاں شیخ ٹھہر گئے، رک گئے۔ وقال، اور کہا، یمکن کل واحد منکم، تم میں سے ہر شخص کے لیے ممکن ہے، یا اولادی اے لڑکے، کہ ان یکون ذالک الشاب السعید، کہ وہ ایک نیک بخت نوجوان ہو۔ ان یکون ذالک الشاب السعید، وہ نیک نوجوان ہو۔ ولکن اذا ضیعتم فرصت الشباب، لیکن جب تم نوجوانی کی عمر کو یا نوجوانی کے وقت کو ضائع کر دو گے، فلیس لکم الا الحسرۃ والندامۃ، تو تمہارے لیے سوائے حسرت و افسوس اور ندامت و شرمندگی کا کچھ نہیں ہوگا۔ نمبر 3، تیسرا شخص ہے تو رجل، تیسرا وہ شخص ہے قلبہ معلق فی المساجد، جس کا دل مسجدوں میں اٹکا رہتا ہو۔ قلبہ معلق، علق یعلق تعلیقا کے من لٹکانا، اسی سے اس مفعول کا صیغہ ہے معلق، لٹکا ہوا۔ قال اولاد، لڑکوں نے کہا، ہوا کالشیخ عبد الغنی فی حینا، تو وہ عبد الغنی شیخ ہے ہمارے محلے میں، تو وہ عبد الغنی شیخ کی طرح ہے، فی حینا جو ہمارے محلے میں ہے۔ فإنه لا يرتاح الا الى المسجد، اس لیے کہ وہ آرام نہیں کرتا مگر مسجد میں، یعنی وہ مسجد میں ہی سکون پاتا ہے، مسجد میں ہی آرام کرتا ہے۔ ارتاح جو ہے سکون پانا، آرام حاصل کرنا۔ ولا تفوته جماعت، اور جماعت اس سے نہیں چھوٹتی ہے، نہیں فوت ہوتی ہے۔ فات یفوت فوتن میں چھوٹنا، فوت ہونا۔ ولا نظنه یبیت، اور ہم گمان کرتے ہیں کہ وہ مسجد میں ہی رات گزارتا ہے۔ بات یبیت بیت تتن میں رات گزارنا۔ قال سلیمان، سلیمان نے کہا، یا لا، یا اولادی نہیں اے میرے لڑکے، ولکنہ محافظ علی الصلاۃ، لیکن وہ نماز کی پابندی کرتا ہے، والجماعت، اور جماعت کی پابندی کرتا ہے۔ وقد اخبرنی، اور مجھے بتایا ہے کہ انہ ما فاتتہ صلاۃ فی جماعت، کہ جماعت سے اس کی نماز فوت نہیں ہوئی ہے، منذ 10 سنوات او اکثر، 10 سال یا اس سے زیادہ سے۔ ترجمہ دیکھیے، وقت اخبرنی، اور مجھے بتایا ہے کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ انہ ما فاتتہ صلاۃ، جو ہے یہ فاتت کا فاعل ہے، اس وجہ سے فعل مؤنث لائے۔ ما فاتتہ صلاۃ فی جماعت، جماعت سے اس کی نماز فوت نہیں ہوئی ہے، منذ 10 سنوات و اکثر، 10 سال یا اس سے زیادہ سے، یعنی 10 سال یا اس سے زیادہ سے جماعت کے ساتھ اب تک اس کی نماز فوت نہیں ہوئی ہے، یعنی جماعت نہیں چھوٹی ہے۔ رجلان تحابا فی اللہ، چوتھا تو وہ 2 شخص جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہو، تحابا یتحاب، تحاببا کے معنی باہم محبت کرنا، جو اللہ کے لیے باہم محبت کرتا ہو، اجتماعا علیہ، اور اللہ کے لیے وہ دونوں جمع ہوتے ہوں، وتفرقا علیہ، اور اللہ کے لیے وہ دونوں علیحدہ اور جدا ہوتے ہوں۔ تفرقا یتفرقو، تفرقا یتفرقو، تفرقا کے معنی علیحدہ ہونا، جدا ہونا۔ وَإِذَا أَرَدْتُمْ أَن تَرَوْهُمَا، اور جب تم ارادہ کرو تو تم ان دونوں کو دیکھو، فانظروا، اور جب تم ارادہ کرو، چاہو کہ ان دونوں کو دیکھو، تو فانظروا الی الشیخ صالح والشیخ حمزہ، تو تم شیخ صالح اور شیخ حمزہ کی طرف دیکھو، فہذا من الہند، اور یہ ہندوستان سے تعلق رکھتے ہیں، وذالک من بخارا، اور یہ بخارا سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی ایک ہندوستان سے اور دوسرا بخارا سے ہیں۔ وہما اخوان فی اللہ، اور وہ دونوں اللہ کے لیے بھائی ہیں۔ اخوانی تسنیہ کا صیغہ ہے۔
یہ بخارا ایک جگہ ہے عراق میں، اس کا نام ہے۔ وَيُمْكِنُ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْكُمْ، اور تم میں سے ہر شخص کے لیے ممکن ہے کہ أَن يَنَالَ هَذِهِ الْفَضِيلَةَ، کہ وہ اس فضیلت کو حاصل کرے، وَذَلِكَ بِأَن يَخْتَارَ مِنْ صَفِّهِ وَرُفْقَتِهِ الصَّالِحَ مِنْ أَوْلَادِهِ فَيُصَادِقَهُ۔ پہلے لفظی ترجمہ دیکھیے، وذالک بے اختار، اور یہ کہ وہ منتخب کرے من صف اپنے کلاس سے، وہ رفقتی ہی، رفیق جمع رفقا ساتھی دوست ہے، رفقا اور رفقتن دونوں جمع ہے، ساتھی دوست ہے، وہ اپنے میں سے اور اپنے نیک اور وہ اپنے دوستوں میں سے الصالح من الاولاد، نیک لڑکوں کا انتخاب کرے، فیصادقہ، اور اس کے ساتھ دوستی کرے۔ پھر ترجمہ دیکھیے یہاں سے، وذالک سے، اور یہ کہ وذالک، اور یہ کہ وہ تو اپنے کلاس سے اور اپنے ساتھیوں میں سے نیک لڑکوں کا انتخاب کرے جس سے وہ دوستی کرے یا جس کے ساتھ دوستی کرے۔ صادق یو صادق مصادقت کے نام دوستی کرنا، وَيَجْتَهِدُ أَن تَكُونَ صَدَاقَتُهُ لِلدِّينِ، اور وہ کوشش کرے کہ اس کی دوستی تو دین کے لیے ہو۔ ان تکون یہ منصوب ہے ان حرف ناصبہ کی وجہ سے، اور فعل مؤنث اس لیے ہے کہ صداقت اس کا اسم ہے، اور یہ کہ اس کی دوستی تو دین ہی کے لیے ہو۔ اب پانچواں شخص کون ہے؟ وَرَجُلٌ اقْتَدَى بِيُوسُفَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، اور پانچواں شخص وہ ہے جو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی اقتدا کرے، یعنی پیروی کرے، کس چیز میں؟ فی العفۃ والامانۃ، عفت اور امانت کے معنی پاک دامنی اور امانت داری، عفت پاک دامنی، امانت امانت داری۔ اور پانچواں وہ شخص ہے جو یوسف علیہ السلام کی پیروی کرے عفت و پاک دامنی اور امانت داری میں۔ وقد سمعتم قصته، اور تم اس کا قصہ سن چکے ہو۔ قال الاولاد، لڑکوں نے کہا نعم ہاں ہم اس کا قصہ سن چکے ہیں۔ چھٹا شخص ہے ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق بيمينه۔ لفظی ترجمہ دیکھیے، چھٹا شخص وہ ہے جو صدقہ کرے، تصدق تصدقاً کے معنی صدقہ خیرات کرنا، جو صدقہ اور خیرات کرے، فاخفاها، اور اس کو چھپا کر کرے، اخفا یخفی اخفان کے چھپانا، حتی لا تعلم شمالہ، یہاں تک کہ اس کے بائیں ہاتھ کو نہیں پتا چلے کہ ما تنفق یمینہ، اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے، شمال بائیں ہاتھ اور یمین دائیں ہاتھ، انفق ينفق انفاقا تمہیں خرچ کرنا۔ اب پورے جملے کا ترجمہ دیکھیے۔ چھٹا وہ شخص ہے جو صدقہ و خیرات کرے اس طور پر کہ وہ اس کو چھپائے رکھے، یعنی صدقہ خیرات چھپا کر کے کرے، یہاں تک کہ اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چل پائے کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے یا کس چیز کو خرچ کیا ہے۔ وذالک مثل جدکم، اور یہ تمہارے دادا کی طرح ہے، فإنا لم نعرف بره وإحسانه إلى المساکین وضعفت من المسلمین الا بعد وفاته۔ لفظی ترجمہ، اس لیے کہ ہم اس کے احسان اور اس کی اچھائی کو نہیں جانے غریبوں اور کمزور مسلمانوں کے ساتھ الا بعد وفاته، مگر اس کے وفات کے بعد۔ ضعیف جمع ضعفت اور ضعفا کمزور ناتوا۔ پھر سے ترجمہ دیکھیے، اس لیے کہ ہم اس کے نیکی اور اس کی اچھائی کو کمزور مسلمانوں اور غریب مسکین کے ساتھ تو اس کی وفات کے بعد جانے۔ فقد جاءت العجائز والارامل یبکینہ، العجائز نوٹ کیجیے پہلے، عجوز جمع عجائز بوڑھی عورت، اور ارملۃ جمع ارامل کے معنی بیوہ عورت، بوڑھی اور بیوہ عورت آئی اور وہ لوگ رونے لگی۔ بکا یبکی بکان کے معنی رونا، یبکی یہاں پر جو ہے یہ جواب مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ وَيَذْكُرْنَ خَيْرَهُ وَبِرَّهُ، اور وہ تو اس کی اچھائی اور اس کی نیکی کا تذکرہ کرنے لگی۔ وَقَدْ أَخْبَرَنِي أَشْرَافٌ مِّنْ أَهْلِ هَذَا الْحَيِّ، اور اس محلے والوں میں سے کچھ نیک اور شرفا لوگوں نے مجھے بتایا ہے۔ وقد اخبرنی اشراف، شریف جمع اشراف معزز شریف،
من اہل هذا الحی کی معنی اس محلے والوں میں سے، اور اس محلے والوں میں سے کچھ معزز اور شریف لوگوں نے مجھے بتایا ہے کہ انہ کان یواسیہم، کہ وہ اس کے ساتھ ہمدردی کرتے تھے، یعنی ان غریب مسلمانوں اور بیوہ عورتوں اور بوڑھی عورتوں کے ساتھ ہمدردی کرتے تھے۔ واسا یواسی مواساتن کے معنی ہمدردی کرنا۔ ویصلهم بمعروف، یہاں پہ وصل بمعروف صلہ کے ساتھ مالی تعاون کرنا، اور وہ ان کے ساتھ مالی تعاون کرتے تھے کل شہر، ہر مہینہ، یعنی وہ مالی تعاون کے ذریعے ان کی مدد کرتے تھے۔ وَيَصِلُهُمْ بِمَعْرُوفٍ كُلَّ شَهْرٍ، اور وہ ہر مہینہ ان کی مالی تعاون کرتے تھے۔ وَلَمْ نَعْلَمْ ذَلِكَ أَهْلَ الْبَيْتِ، اور ہم نے اس گھر والے کو نہیں جانا۔ اب ساتواں شخص کون ہے؟ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، ساتواں شخص وہ ہے جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھیں اشکبار ہو جائیں۔ فاضت عیناہ کے معنی اس کی آنکھیں اشکبار ہونا ہو۔ قال الاولاد، لڑکوں نے کہا اما نحن فنجتہد جمیعا، رہی بات ہم لوگوں کی تو ہم تمام کوشش کریں گے کہ ان نکون شبانا، کہ ہم لوگ ایسے نوجوان ہوں نشأوا فی عبادت اللہ تعالی، جو اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں پروان چڑھا ہو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں نشو و نما پائے ہوں۔ وَنَجْتَهِدُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْفَضَائِلِ أَيْضًا، اور ہم کوشش کریں گے، اور ہم اس کے علاوہ بھی فضائل میں کوشش کریں گے۔ لفظی ترجمہ وَنَجْتَهِدُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْفَضَائِلِ، اور ہم کوشش کریں گے فی غیر ذالک، اس کے علاوہ من الفضائل، فضائل میں سے ایضاً بھی، یعنی ہم اس کے علاوہ بھی فضائل میں کوشش کریں گے۔ وَلَعَلَّنَا يَا أَبَانَا، شاید کہ ہمارے ابو اذا جمعنا منها خصالا، جب ان میں سے چند خصلتوں، چند عادتوں کو جمع کر لیں گے تو ننال بها مکانا خاصا، تو ہم اس کے ذریعے ایک خاص جگہ کو حاصل کر لیں گے، فی ذلک الظل ایضاً، اس سائے کے جگہ میں بھی۔ ففرق بین من یأتی بفضیلت، تو ایک فرق ہے اس شخص کے درمیان جو ایک فضیلت لائے، وہ بین من یأتی بفضائل، اور فرق ہے اس شخص کے درمیان جو چند فضائل لے کر کے آئے۔ سلیمان نے کہا وَكَذَلِكَ، وہ ایسا ہی ہے، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، یقین اللہ تبارک و تعالی اچھا کام کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے ہیں۔ ولا تظلم نفس شیئا، اور کسی بھی شخص پر ظلم نہیں کیا جائے گا، اور کسی بھی شخص پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جاتا ہے، یا کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔